چیز نہیں ہوئی، بہت بڑی چیز ہوئی ہے اور ظاہر ہے سے بے تحاشا سوال اٹھتے ہیں اور اس کی پٹیشن بھی فائل کر دی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست بھی کر دی گئی ہے اور ہم سپورٹ کریں گے اس کو کہ یہ ایک ایسی چیز مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کے محرکات ہیں، کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا، لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام حقائق سامنے آنے چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، پٹیشن فائل کی گئی ہے، میں سپورٹ کرتا ہوں۔ جو کل بلاول نے تقریر کی ہے اور اس نے کہا ڈینجرس ڈفرز کے ساتھ ہم نے ڈیل نہیں کی، تو یہ بلاول سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ ڈینجرس ڈفرز کون ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے؟ اور وہاں وفاقی وزیر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں نعرے لگ رہے تھے فوج کے خلاف اور دہشت گردی کا الزام لگایا ہوا تھا فوج کے اوپر۔ تو اس کے بعد سے ابھی تک کیا ہوا ہے؟ تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہم ایکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ سر یہ جو غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو نیکسٹ ٹائم کی قانون سازی کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے یہ پروٹیکشن آف جرنلزم کا بل جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی تھی، تو ظاہر ہے ہمیں کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اسی لیے ہم وہ قانون لے کے آ رہے تھے نا۔ اور یہ میں شرین مزاری کو خاص طور پر کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت سے وہ قانون کو لے کر آئی تھی۔ امید ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ بنے گا بھی اور استعمال بھی کیا جائے گا۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ جو بہترین الیکٹرانک میڈیا پہ ہماری جو صحافت کرنے والے لوگ تھے وہ ایک عام ٹیلی ویژن پروگرام نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ نے سوال پوچھے آگے سے جواب آئے، وہ تحقیق کر کر لاتے تھے، تو ان کا ایک خاص ایک مقام تھا اس کے اندر، دلیر آدمی، سچا آدمی۔ اور مجھے یاد ہے میں نے آج سے کچھ 2 مہینے 3 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ آگے تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس کو ارشد شریف سمجھتا ہے کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اس میں ہماری بھی ویسی ہی تنقید کرنی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا ہے جس کو وہ سچ سمجھتا تھا وہ بولتا تھا، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، وطن سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، جو اس کو ورثے میں ملا تھا، وہ ورثہ اس کا نظر آتا تھا اس مٹی سے محبت کا۔ اور انتہائی افسوسناک صبح پٹیشن ایک فائل کی گئی ہے جی کہ جس کا مطالبہ ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے تحقیقات کرنے کے لیے۔ میں بھرپور طریقے سے اس کی تائید کرتا ہوں اور بالکل یہ ہونا چاہیے۔ جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ سچ جو ہے سب کے سامنے آنا۔ ارشد شریف صاحب بڑے پروفیشنل جرنلسٹ تھے، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ والدہ کو میں بھی آخر میں تو اٹھتے ہوئے یہ کہہ کے آیا ہوں جی، مجھے یہ اب سمجھ میں آیا کہ ارشد شریف اتنا دلیر کیوں تھا۔ بہت ہی بہادر خاتون جی، اور الحمدللہ بڑی بہادری کے ساتھ اتنی بڑی ان کے اوپر جو مشکل آئی ہے، اس کے باوجود بڑا حوصلہ ان کا بلند ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک تو ان کی سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنی وطن کی مٹی کے اندر آ کر دفن ہو، اور دوسرے ظاہر ہے وہ چاہتی ہیں کہ سچائی جو ہے وہ سامنے آئے۔ سر خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، خان صاحب کا نارملی دن ذرا سا لیٹ، آج کل لیٹ اینڈ ہوتا ہے، لیٹ شروع کرتے ہیں، ضرور آئے گا۔ بڑا خاص ان کی ریلیشن شپ تھی ارشد شریف کے ساتھ، میرے ساتھ اتنا، میں کیا بتاؤں، صبح میں نے پڑھتے ہی مجھے ایکسلنسی بولتا تھا، میں اس کو بولتا ارشد میرا نام اسد ہے، لیکن اتنا سویٹ آدمی، اتنا بتا نہیں سکتا کہ کتنا میرا دل ٹوٹا ہے یہ خبر، قوم کے نظریے سے بھی اور ذاتی طور پر۔ سر ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ وفات پر افسوس ہوا ہے، جبکہ تصویر جو بتا رہی ہے وہ سیدھا سیدھا مرڈر ہے، سر میں گولی ماری گئی ہے، اس کی ساتھ والی سیٹ میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بھی محفوظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، جو ابھی تک شواہد سامنے آ رہے ہیں اس سے تو بالکل لگتا ہے کہ قتل کیا گیا ہے، لیکن اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری رائے موجود ہے، عدالتی کمیشن بنائیں، تمام تحقیقات کریں اور سچ سامنے آئے۔ عمر صاحب آپ ذرا کمنٹ کر دیں شریف صاحب۔ آج سچائی کا چراغ جو ہے وہ بتایا گیا، ہمارے ایک اچھی دوست بہادر